زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مدینے دل و روح و جان لے کے جاؤں، محبت کا سارا جہاں لے کے جاؤں، محمد محمد ہو ہونٹوں پہ میرے، میں ایمان کی گلکاریاں لے کے جاؤں۔ ناظرین کرام، نعت کا سفر عہد با عہد، اس پروگرام میں میں ہوں آپ کی میزبان عنبری حسیب عنبر، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں پہلے بات کی عربی شاعری پر، پھر فارسی نعتیہ شاعری پر، اور آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے 1857 تک کی اردو نعتیہ شاعری۔ یقیناً دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اردو زبان میں شاعری کرنے والے شعراء کرام نے نعت گوئی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا ہے، لہٰذا اردو زبان میں بھی ایک بہت خوبصورت اور وسیع ذخیرہ ملتا ہے نعتیہ کلام کا، لیکن ہم چونکہ ہر عہد کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم صرف 1857 تک کی بات کریں گے تاکہ تفصیل سے اس دورانیے پر بات ہو سکے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو آج اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عزیز احسن، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نعت نگاری اور نعتیہ ادب کے حوالے سے ایک نہایت معتبر نام ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں نعتیہ ریسرچ سینٹر کے۔ آپ نے نعتیہ ادب کے انتقادی سرمایہ کا تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور نہ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کے بعد مسلسل اسی سمت میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں عزیز احسن صاحب۔ شکریہ شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈی جے سائنس کالج میں، اور آپ نے ہماری ملی شاعری میں نعتیہ عناصر جیسے اہم موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ کراچی سے حاصل کی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو زبان میں فرمائیے گا کہ نعت گوئی کا آغاز کب کیسے ہوا اور یہ پروان کیسے چڑھی؟ پھر اردو زبان لشکری زبان ہے، مسلمانوں کی آمد اور یہاں کے لوگوں سے ان کا ربط، اور پھر آہستہ آہستہ زبان نے، تو جب یہ لکھی جانے لگی تو اس کی تاریخ میں اولیت کس کو دی جائے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے محققین کا۔ افسر صدیقی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ڈاکٹر جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا ذکر کیا ہے، اور وہ فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے۔ وہ 9ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، انہوں نے جو مثنوی لکھی ہے اس میں پہلے حمد ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، لیکن وہ ایسی زبان ہے کہ ہم سے بھی نہیں پڑھی جاتی، اور اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی سمجھے گا بھی نہیں، اس لیے ہم صرف ذکر کر رہے ہیں۔ محمد اسماعیل آزاد صاحب جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نہیں، اولیت مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو نہیں ہے بلکہ مثنوی چندائن کو ہے۔ یہ ملا داؤد کی ہے اور وہ چند سال قبل کی بات ہے، یعنی زیادہ تفاوت نہیں ہے جی، لیکن یہ کہ چند سال قبل کی بات ہے، تو قبل تو ہے۔ تو ملا داؤد کی چندائن مثنوی ہے، اس کے اندر بھی نعت موجود ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ ڈاکٹر افضال احمد انور، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ اصل کام ہوا ہے کہ پہلی نعت جو ہے وہ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تو یہ 3 نظریے سامنے آئی۔ ان تینوں کی زبان جو ہے وہ بہت چونکہ قدیم ہے،
اس لیے ان کا حوالہ یہاں نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کے بعد جو لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ذرا صاف زبان میں گفتگو کی ہے. مثلاً بہت سارے لوگ ہیں، سید اشرف بیابانی ہیں، خوب محمد چشتی ہیں، محمد قلی قطب شاہ ہیں، ملا وجیح ہیں، ملا بلاقی ہیں، عالم ہیں، احمد اور مختار ہیں. اور جناب دیکھیے ولی گجراتی نے بھی شاعری کی ہے، سراج اورنگ آبادی، جی یہ بہت بڑا نام ہے. کیا نہ جنو رہا نہ پری رہی، یہ وہ شاعر جن کا ایک ہی شعر خبر تغیر عشق، تو وہ جناب ایک ہی کافی ہے ان کا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نام تیرا مطلع فہرست ہے دیوان کا، ہے زباں کا ورد خاصا اور خان کا، یا محمد تجھ کرم سے ہوں صدا امیدوار، جلوہ ایمان دے اور بھید کیا انسان کا. یہ جناب حضرت سراج اورنگ آبادی فرماتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے آدمی ہے یہ. اس کے بعد جناب بات آگے بڑھتی ہے، سودا بھی آ جاتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں، میر تقی میر بھی آ جاتے ہیں. سودا کیا کہتا؟ دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا، جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے. سبحان اللہ. اس نے وہاں پہنچا دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ وہ بات کہہ رہے جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا. میر تقی میر جو ظاہر ہے کہ وہ تو شاعر بہت بڑا شاعر ہے. اب جب وہ کہتا ہے رو ہوں شرم گناہ سے زار زار، بے عنایت کچھ نہیں اسلوب کار، دل کو جب ہوتا ہے آ کر استرار، زیر لب کہتا ہوں یہ میں بار بار، رحمت للعالمین یا رسول، ہم شفیع المذنبین یا رسول. سبحان اللہ. اس کے بعد جناب مولوی محمد باقر آغا آتے ہیں، شیخ قلندر بخش جرت آتے ہیں، انشاءاللہ خان نے تو کمال کر دیا نا. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد، کتنی مشہور نعت ہے. اور وہ یہ جو مقبولیت کی بات ہے تو وہ آ گئے ہیں. اس کے بعد جناب انشاق ہیں، مصفی ہیں، ہر شاعر نے کچھ نہ کچھ کہا ہے. اب آپ نے چونکہ تحدید کر دی ہے 1857 تک، تو یہ بہت ہی مختصر دور ہوگا. لیکن اس میں شعراء کے وہ اشعار جو واقعتاً آج کی زبان میں سادہ ہوں وہ نہیں ملیں گے، وہ کم ملیں گے. بالکل. وہ بہرحال یہ کہ فارسی آمیز اور عربی آمیز، دوسرے یہ کہ ابھی زبان تشکیل پا رہی. بے شک. ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے جو قدیم دور کے شعراء تھے ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. وجہ وہی ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدا میں جب نعت کہی جا رہی تھی تو کون سے ایسے موضوعات تھے، کون سے ایسے عناصر تھے جن کی وجہ سے اردو نعت گوئی کی مقبولیت میں کلیدی کردار ادا کیا ان چیزوں نے. ڈاکٹر طلحہ رضوی برق نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا ہے کہ اردو شروع ہی سے مومنہ رہی ہے، کلمہ گو رہی ہے. اس زبان کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جب شاعری کا آغاز ہوا تو حمد و نعت سے ہوا. تو جو اردو شاعری کا ابتدائی دور ہے وہی حمد کا بھی ابتدائی دور ہے، وہی نعت کا بھی ابتدائی دور ہے. یہ تو بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. عزیز بھائی نے تو جو ابتدائی نمونے اس پہ تو روشنی ڈال دی، بالکل درست ہے. اس پر اختلاف موجود ہے کہ کون سی نعت پہلی ہے، کون سی کیا ہے. باقی ان کے بعد میں جو نعت پھر فروغ پانے لگی، جو قدما کا دور ہے، اس میں کئی نام ہیں. ابتدائی دور کے بعد میرا جی کا نام ہے، خوب محمد گجراتی کا نام ہے، مثل محمد ہوئے نہ کوئے، سب اس کی تفصیل سو ہوئے. سبحان اللہ. ملا وجیح ہیں، وہ کہتے ہیں محمد نبی ناؤ تیرا اہے، عرش کے اوپر چھاؤں تیرا اہے. یہ دور وہ ہے جیسے عزیز بھائی نے کہا کہ ابھی زبان تشکیلی مراحل سے گزر رہی ہے. اس میں عروض کی وہ سختیاں بھی نہیں ملیں گی، کچھ کہیں کمزوریاں ملیں گی، اور فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا جو اختلاط ہے وہ بھی ملے گا. تو آج کل کے لحاظ سے عزیز بھائی نے درست کہا، وہ کافی مشکل ہمیں محسوس ہوگی. لیکن جو ایسے اشعار ہیں جو ممکنہ طور پہ نسبتاً سمجھ میں آ سکتے ہیں. نصرتی بڑا شاعر ہے، تم ہی ہے شہنشاہ دنیا و دین، شجاعت کی ہے صف کا کرسی نشیں،
محمد قلی قطب شاہ کا ذکر علیحدہ بھی ہونا ہے، وہ بھی سلطان تھے، بادشاہ تھے، اور پہلے صاحب دیوان شاعر جن کا کلیات موجود ہے اور انہوں نے نعتیں لکھی ہیں۔ اس میں محمد تھے اہے جگ میں سو خاکانی مجھے، بندہ نبی کا جم رہے ہستی ہے سلطانی مجھے۔ واہ، پھر بڑا نام آتا ہے سید میرا جی ہاشمی کا، یہ بہت سادہ زبان میں انہوں نے شعر کہا کہ نبیاں کا دادا ہے آدم نبی، واہ، نبیاں کا دادا ہے آدم نبی، کہ روحاں کا دادا ہے خاتم نبی۔ کیا کہنا۔ اور فتاحی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، مولود نامہ انہوں نے لکھا، اس کے آخر میں کہتے ہیں سو فتاحی مولود کو سب تمام، نبی پر ہزاروں سو بھیجا سلام۔ فراقی ایک بڑے اہم شاعر گزرے ہیں، ان کی زبان نسبتاً بہتر ہے، آج کل کے زبان سے بہت قریب ہے، بلکہ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں میرا خیال ہے سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیا اب اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ان کے علاوہ جو شعراء ہیں اس میں غواسی ہے، ابن نشاتی ہیں، سید بلاقی ہے، مختار ہیں، سراج اورنگ آبادی کا ذکر عزیز بھائی نے کر دیا، مولانا محمد باقر آگاہ ہیں، نواز علی شہدہ ہیں۔ اس دور کی شاعری کی جو موضوعات ہیں ان میں تین چیزیں خاص اہم ہیں: مولود نامے، معراج نامے اور وفات نامے۔ ان پر بہت توجہ دی گئی، خاص طور پر معراج ناموں پر۔ یہ اس دور کا اپنا مخصوص رجحان تھا۔ یہ خاص طور پہ تین سمتوں میں پر معجزات کا ذکر ہوتا تھا، شمائل و فضائل بیان ہوتے تھے جس سے عوام متاثر ہوں۔ تو یہ اس دور کا ایک مجموعی خاکہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں زبان ابھی ترقی کر رہی ہے اور اسی طرح نعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ اس دور کی نعت میں شعری محاسن نسبتاً کم ضرور ہیں، لیکن بہرحال ہیں، جذبے کی البتہ کمی نہیں ہے، اور جذبے کی کمی شاعر میں، آپ تو خود شاعر ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر شاعر کس بات بے کا ہے۔ شک۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، جب ہم ابتدائی شعراء پر بات کرتے ہیں اردو کے، تو ظاہر ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کا نام آتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی شاعری میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بہت اہم ہے؟ اصل میں انہوں نے یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے کہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور ان کے ہاں عقیدت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے، ان کی آل کے حوالے سے ہے، یہ زیادہ ذکر ہے ان کے ہاں۔ بے شک۔ تو وہ بہرحال عقیدت کا اظہار ہے، اور وہ اس زمانے کی زبان جو بھی ہے انہوں نے اس میں بھرپور طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اس میں حضور کی عظمت بھی ہے، اس میں معراج کا حوالہ بھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی مولود کا بھی ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خاص طور سے اولاد اور امجاد کا حوالہ زیادہ ہے، یہ ان کے ہاں ہے۔ تو یہی چیزیں آگے بڑھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں شفاعت طلبی بھی آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیے گا، اور امت کا احوال بھی کہیں کہیں اگر وہ پریشان حال ہوتے ہیں تو اپنا احوال بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ عصری تقاضے ہوتے ہیں، عصری حیثیت جو ہے اس میں نظر آتی ہے۔ یہ کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، ذکر ہو رہا ہے ہمارے اردو زبان کے ابتدائی شعراء کا، اور کہ جو پہلے صاحب دیوان اردو شاعر ہیں وہ ولی دکنی ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ نعتیہ شاعری کے حوالے سے فرمائیے گا کہ ولی دکنی کا کیا کردار ہے نعتیہ شاعری کے فروغ میں؟ پہلے صاحب دیوان شاعر تو عزیز بھائی نے عرض کیا نا، وہ تو محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ البتہ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اور یہ بات اچھی خاصی درست ہے، اور ان کی وجہ سے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جنوب اور شمال کو ملا دیا۔ یہ کارنامہ ہے، اگر وہ اپنا دیوان یہاں نہ لاتے تو کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میر اور سودا بھی اس طرف راغب نہ ہوتے۔ یہ ان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے نعت کو بھی اپنایا، اگرچہ کم ہی اپنایا، لیکن بہرحال انہوں نے نعتیں کہیں، اور ان کی نعتوں میں ان کا جذبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ عشق رسول زندگی کا ماحصل ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شعر کہتے ہیں کہ ہم کو شفیع محشر وہ دیں پناہ بس ہے،
ہم کو شفیع محشر وہ دی پناہ بس ہے، شرمندگی ہماری عذر گناہ پس ہے۔ وہ اپنا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور شفاعت کے امیدوار بھی بن رہے ہیں، اور حق نے لولا کا لما حق میں محمد کے کہا، فنی محاسن آپ بہتر سمجھ رہی ہوں گی، حق نے لولا کا لما حق میں محمد کے کہا، ان سوا کون سے مرسل نے یہ رتبہ پایا۔ واہ، یہ رتبہ واقعی کسی اور کا نہیں ہے، اور ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد نے ان کو نعت میں ایک مجدد کی حیثیت دی ہے کہ اگرچہ ان کا کام بہت بڑا نہیں ہے یا مقدار میں زیادہ نہیں ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے جو اس سے پہلے کے شعراء میں ذرا کم ہے، ولی سے پہلے کے شعراء جوش عقیدت میں مقامات پر حدود پار کر گئے ہیں، بے احتیاطی بہت ہوئی ہے، اور ولی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جذبے میں انسان قابو میں نہیں رہتا، اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا، لیکن ولی دکنی کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں ہے۔ اس بات کی ڈاکٹر آزاد نے بہت تحسین کی ہے، اس لیے ولی دکنی جو دور قدمہ ہے اور بعد کے جو دور ہے متوسطین کا، اس کے درمیان ایک پل کی حیثیت صرف غزل ہی میں نہیں رکھتے بلکہ نعت میں بھی رکھتے ہیں۔ تو ولی دکنی کا حوالہ اس لحاظ سے اہم بن جاتا ہے نعت میں، اگرچہ ان کی مقدار مطلب نعت یا شاعری کی مقدار زیادہ نہیں، یعنی مقدار سے نہیں، ہم ان کے کام سے ان کو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے اردو زبان کو بھی اور نعتیہ شاعری کو بھی مزید فروغ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عزیز احسن، ہم نے ابتدائی دور پر تو بات کر لی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو متوسطین آ جاتے ہیں۔ اس دور میں کون کون سے ایسے شعراء ہیں جن کو ہم نعت گوئی کے حوالے سے اہم اور نمایاں قرار دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 19ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس میں مولوی محمد باقر آغا آتے ہیں، شیخ قلندر بخش آتے ہیں، جرت انشاءاللہ خان انشاء ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، غلام حمدانی مصفی ہیں، رافت رامپوری ہیں، محمد اسماعیل شہید دہلوی ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اب نذیر اکبر آبادی تو وہ شاعر ہے جو اپنے عہد میں بالکل عوامی سطح پر گفتگو کرتا ہے، اور وہ عوامی جذبات نعت میں بھی پیش کرتا ہے، تو اس کے ہاں تو بڑا تنوع ہے، اور اس کی شاعری میں جگہ جگہ انسان کی کمزوریوں کا ذکر ہے۔ جوتی چرا رہا ہے سوئے وہ بھی آدمی جو اس کو تاکتا ہے سوئے ہے، تو انسانی کمزوریوں کا، اور پھر وہ باقاعدہ معاد کی یاد دلاتا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا۔ یہ ساری تعلیمات نبوی ہے، جتنی شاعری ہے، جب آپ بے ثباتی حیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعلیمات آ جاتی ہیں۔ یہ براہ راست بالکل نئے انداز سے بات کہی، واقعی آپ غور کیجئے تو ہنس نامہ، ساری چیزیں، یہ سب تعلیمات نبوی، تو جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے مسلمان خاص طور سے، اور جس کا معاد پر یقین ہے، ایمان ہے، وہ وہی باتیں کرے گا جو قرآن سے آئی ہیں، لیکن وہ اپنے عہد کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے اور اپنی وضاحت کے حوالے سے بات کرے گا۔ تو اس نے کی ہے، عوامی سطح پر بات کی ہے، اور قدم قدم پہ اس نے احساس دلایا ہے کہ تم فانی ہو اور اپنی کھال میں رہو، یہ قدم قدم پہ احساس دلایا۔ تو وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سعادت یار خان رنگین جو ہیں، انہوں نے بھی نعت کہی اور بہت اچھی نعتیں کہی ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے زیادہ، لیکن کمال ہے، ڈاکٹر شمع افروز نے ایک مقالہ اس کے اوپر لکھا ہے، اور وہ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیے جانے والا قصیدہ بانسواد حضرت کعب بن زہیر نے پیش کیا تھا، اس کا ترجمہ مظلوم کیا ہے رنگین نے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں تھا، مطلب یہ تاریخوں میں کہیں ذکر ہے، جمیل جالبی صاحب نے ذکر کیا ہے، لیکن اب وہ 2 لائنوں کا ذکر کون پڑھے، لیکن وہ باقاعدہ شمع افروز نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ تو اسی طریقے سے پھر بعد میں آپ دیکھیں ناسخ لکھنوی آتے ہیں، کرامت علی شہیدی آتے ہیں، اور شاہ غمگین دہلوی ہیں، مومن خان مومن ہیں، ذوق ہیں، مولد آبادی ہیں، بہادر شاہ ظفر خود کہہ رہے ہیں نعت،
بندہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ بھی نعت کہتے تھے، حافظ پیلی بیتی ہیں، اور انیس و دبیر نے تو اس میں اپنے مراسی میں نعتیں کہی ہیں، بے شک، اور وہ ابتدا ہے، ابتدا میں انہوں نے وہی کیا جیسے مثنویوں میں یہ ہوتا تھا، جیسے حسن نے مثنوی کہی یا دیا شنکر نسیم نے مثنوی کہی تو مثنوی کی ابتدا، بلکہ شوق نے اس نے بھی جب ابتدا کی تو حمد اور نعت کہی ہے، کچھ تو خیر قال تھا جیسے مثنوی شوق کا ذکر کیا میں نے کہ وہ، لیکن اس کے باوجود ایک رویہ تھا۔ ہندو بھی اگر یا غیر مسلم جو لوگ تھے وہ اب بھی اگر مثنوی لکھتے تھے تو اس میں حمد اور نعت ضرور ہوتی تھی۔ دیا شنکر نسیم ظاہر مسلمان نہیں تھے لیکن ان کی مثنوی میں نعت ہے۔ یہ جو دور ہے اس میں نعتیہ شاعری مضبوط ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، جی، اور کچھ ایسے بھی شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے صرف نعتیں لکھی اور اس میں نام بھی پیدا کیا اور فنی محاسن بھی۔ اب مثنوی سہر البیان کا ذکر ہوا امیر حسن کا، اگرچہ ان کی تو روایتی نعت ہے کہ محمد کے مانند جگ میں نہیں ہوا ہے، نہ ایسا نہ ہوگا کہیں۔ اب اس کو سبی رحمانی والے مشہور نعت سے ملائی ہے، ہاں، کوئی مثل تھا، مصطفیٰ ہے کا نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، معاف کیجئے میں نے کوئی کہہ دیا۔ اچھا، سودا نے کہا ہمیں کیوں کرنا رحمت پر یقین ہو کہ جب ایسا شفیع المذنبین ہو۔ کرامت علی خان شہیدی یہ بڑا اہم نام ہے نعت کے اس میں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زیارت کے لیے جا رہے تھے، حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب راستے میں تھے، جیسے ہی روضے پر نظر پڑی تو اس وقت شعر کہا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی دعا اسی وقت قبول ہوئی۔ شیفتہ کے ساتھ تھے یہ۔ جی، پھر کفایت علی مراد آبادی جو کافی سے مشہور ہیں، جنگ آزادی میں حصہ لیا، پھانسی کی سزا ہوئی، جب پھانسی کی سزا کے لیے جا رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ اپنی ہی نعت تھی جس کو وہ فخریہ طور پہ پڑھتے جا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف نعت کہی ہے، خاص طور پہ کافی اور شہیدی یہ نعت کہی ہے۔ پھر اس دور میں مومن معاملہ بندی کا بادشاہ ہے، لیکن جان محمد قدسی کی نعت پر جو تضمین کہی ہے وہ بہت بے مثال ہے۔ ہوں تو عاشق مگر اطلاق ہے یہ بے ادبی، ہوں تو عاشق مگر اطلاق ہے یہ بے ادبی، میں غلام اور وہ صاحب، میں امت وہ نبی، یا نبی یک نگاہ لطف با امی و ابی، مرحبا سید مکی مدنی اللہ ربی، دل و جا بات فدایت چے عجب خوش لقبی۔ کیا واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ بہت خوبصورت، بہت عمدہ گفتگو ہوئی، یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سنا اور سیکھا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام جو اردو زبان میں نعت گوئی کی ابتدا سے 1857 تک کے عہد پر مشتمل تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم اگلے پروگرام میں اس سے آگے کے عہد پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان امبری حسیب امبر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے